کیا برطانیہ کا قانون ان پہ گرفت ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ یہ پروپیگنڈا برطانیہ کے خلاف نہیں کر رہے، مگر برطانیہ کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور ملک یعنی پاکستان جو ان کا ہوم کنٹری ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی پکڑ ہو سکے گی برطانوی قانون کے مطابق؟ جی بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں یہاں پہ جو قانون سازی ہے وہ بہت واضح ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیررزم ایکٹ جو ایئر 2006 کا سیکشن 17 اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ یو کے کی سرزمین یوز کرتا ہے اور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پبلش کرتا ہے، ایسی کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے کسی اور کونے میں انسائٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی وائلنس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی کسی کی پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے یا کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس شخص کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو 15 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک ٹیررزم ایکٹ 2006 ہے، اس کے علاوہ بھی 2 اور قوانین موجود ہیں، جیسے ٹیررزم ایکٹ 2000 جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی شخص اگر یہاں پہ بیٹھ کے کوئی سیریس وائلنس کریٹ کرتا ہے یا کوئی ایسے اقدام میں ملوث ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ انسائٹ ہوتے ہیں اور اس انسائٹمنٹ کے نتیجے میں کسی پراپرٹی کو نقصان ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو نقص عمل کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے اس شخص کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ مقدمہ یہاں پہ چل سکتا ہے، اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ جو 2000 کا ایکٹ ہے اس میں سزا 6 ایئر میکسیمم ہے، جو 2006 کا جو ایکٹ ہے اس میں اس اوفینس کی سزا میکسیمم 15 ایئرس ہے۔ اچھا، تو اس میں بیسکلی جو ثابت پروسیکیوشن نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ ایسا تھا جس کے نتیجے میں وائلنس ہوئی۔ اب فرض کریں جو بھی لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں، جو بھی اسلام ہیں، ان کی جو بھی پبلیکیشن ہے یا اپنے نیوز چینل کے ذریعے یا ریٹن مٹیریل کے ذریعے اس کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا، اس کے آگے لینگویج کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ اردو کو obviously انگلش میں ترجمہ کر کے ججز کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ایسی جو لینگویج یوز کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان میں انسائٹمنٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے وائلنس بھی ہوئی، اس کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہوا پراپرٹیز کو، تو اگر یہ پروف ہوتا ہے کورٹ میں تو جو کورٹ آف لا ہے وہ اس حوالے سے ایکشن لے سکتا ہے، اس حوالے سے اس شخص کو گلٹی قرار دے سکتا ہے۔ بٹ یہ کافی لانگ پروسیجر ہوتا ہے، ایسے مقدمات میں سال سے 1.5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس میں پہلے یہ ہوتا ہے جیسے ہی کچھ شخص چارج ہوتا ہے تو نارملی اس کو بیل مل جاتی ہے۔ بیل ملنے کے بعد پولیس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے اس شخص کو چارج کرنا ہوتا ہے۔ اگر پروسیکیوشن اس کو چارج کر دیتی ہے تو آگے کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے، اگر چارج نہیں کرتی تو مقدمہ آگے کورٹ میں نہیں جاتا۔ تو اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو شخص گرفتار ہوا ہے یہاں سے، اس کو چارج کیا جاتا ہے یا نہیں، جو ایک پوائنٹ ہوگا جس کی بیس پہ آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ مقدمے کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے وائلنس انسائٹ کر رہا تھا، تو اس کو اگر پاکستان منتقل کرنا ہو، پاکستان ڈیمانڈ کرے کہ یہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، آدمی ہمیں مطلوب ہے، تو کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے؟ کیا کوئی ایسا معاہدہ ہے جس میں قیدیوں کو منتقلی ہو سکے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو پریویس جو حکومت تھی اس کے دور میں ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ضرور ہوا تھا، لیکن وہ ایکسٹریم کرمنلز کے لیے تھا۔ یہ جو ہے یہ اس میں بیسیکلی یو کے جو برٹش کورٹس ہیں وہ پہلے دیکھیں گی، اگر تو وہ ایکٹ یہاں سے سرزد ہوا ہے تو موسٹ پروبیبلی اس کو بڑا مشکل ہوگا ایکسٹراڈائٹ کرنا پاکستان میں۔ ہاں، پاکستان میں اگر کوئی مقدمہ ہے تو پاکستان اس کے حوالے سے ریڈ نوٹسز کا وہ پورا ایک لیتے ہوئے راستہ اس شخص کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جو کہ ایک بڑا لانگ پروسیجر ہے۔ اس میں پاسبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کورٹس پہ بہت زیادہ اس وجہ سے ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کوئی کیس نہ ہو۔ تو وہ جو حوالگی والا یا ایکسٹریڈیشن والا معاملہ آپ بتا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کافی مشکل ہوگا اس کیس میں۔